معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص قرآن کے سلسلے کا چھٹا پروگرام قصہ قوم عاد کی تباہی کا حاضر خدمت ہے۔ اسے قوم ہود بھی کہا جاتا ہے اور قرآن کریم کی 10 صورتوں میں قوم عاد کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ ہود میں اس کی تفصیل ہے۔ سورہ ہود اصل میں وہ صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب الہی کے 7 قصوں کو جمع کر دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 50۔ ناظرین گرامی، طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے بیٹے سام کی اولاد میں عاد نامی ایک شخص کو سرزمین عرب پر پیدا فرمایا، جس کی اولاد اور پیروکار قوم عاد کہلاتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منشور میں تحریر کیا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، بہادر، جرئی اور مضبوط اور توانا قوم تھی، جس کے قد بڑے طویل تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ 18 فٹ لمبے قد تھے، لیکن بہرحال طویل قد تھے۔ جسمانی خوبصورتی، وجاہت، مال و دولت کی فراوانی کے ساتھ دنیا کی ہر نعمت انہیں میسر تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اتنے دراز قد کے تمام ملکوں میں ایسے لوگ کبھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ سورہ فجر آیت نمبر 7۔ ایک اور جگہ ارشاد باری ہے، قوم نوح کے بعد ہم نے انہیں سردار بنایا اور زمین پر خوب پھیلایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 69۔ مولانا حفیظ الرحمان سیہاروی لکھتے ہیں کہ قوم ہود سے متعلق قصہ سوائے قرآن کریم کے کسی اور مذہبی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ دیکھیے، باقی انبیاء کے جو قصے تھے، باقی اس کے جو قصے اب تک ہم نے بیان کیے، اس میں خاص بات یہ تھی کہ توریت سے بہت سی چیزوں کو لیا گیا تھا، لیکن یہ واحد قصہ ہے قوم عاد کی تباہی کا کہ جس کو صرف قرآن کریم ہی نے بیان فرمایا ہے، اور قرآن کریم کی 10 صورتوں میں اس کی بہت تفصیل موجود ہے۔ قوم ہود جو ہے، یہ بحر احمر اور بحر عرب کے درمیان ایک علاقہ تھا، احقاف، نہایت خوبصورت سرزمین تھی جسے جنت النظیر کہا جاتا تھا۔ اس علاقے میں یہ قوم عاد جو ہے وہ آباد تھی، جسے جنت النظیر کہا جاتا تھا۔ یہاں ان کے 13 قبائل اس جگہ پر آباد تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 خصوصیت تو یہ دے دی۔ ایک خصوصیت کیا کہ یہ بڑے جری تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے توانا تھے، بڑے طویل قد تھے، اور ان جیسی قوم، اتنے طویل قد کی قوم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پیدا ہی نہیں کی۔ دوسری خاص بات کیا تھی کہ جس علاقے میں رہا کرتے تھے، وہ علاقہ اتنا سرسبز تھا، اتنا شاداب تھا کہ اسے دنیا میں جنت النظیر کہا جاتا تھا۔ اب ایک تیسری چیز بھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ تھی فن تعمیر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں وہ فن دے دیا تھا کہ جس عمارت کو بناتے تھے، اس قدر خوبصورت بناتے تھے، اس قدر عمدہ بناتے تھے کہ وہ اپنی مثال آپ ہوتی تھی۔ پھر ہم جو آج اپنے گھروں میں پلرز دیکھتے ہیں، یہ ستونوں کا کنسپٹ سب سے پہلے قوم عاد ہی نے پیش کیا، اور قوم عاد نے سب سے پہلے ستونوں پر عمارتیں بنائیں جو انتہائی خوبصورت اور اچھی تھیں۔ لیکن جب ان کے پاس یہ 3 چیزیں جمع ہو گئیں، پہلی توانا جسم، توانا صحت، خوبصورت جسم، دوسری جنت نظیر، جہاں رہ رہے ہیں وہاں ہر چیز میسر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ان کے سامنے ان کو میسر کر دی، تیسری کیا؟ فن تعمیر۔ جب یہ تینوں چیزیں اس قوم کے پاس مل گئیں، دولت کی فراوانی ہو گئی، حسن کی فراوانی ہو گئی، اناج کی فراوانی ہو گئی، تو پھر شیطان نے ان کے اندر وہی کام کیا، غرور و تکبر پیدا کر دیا۔ شیطان نے کہا کہ تمہارے آباء و اجداد تو 5 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تم ان 5 بتوں کی پوجا کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب جب یہ کیفیت ہوئی تو ان میں سے چند لوگ جو تھے، جو حضرت نوح کے فالوور تھے، وہ تو انہوں نے تو اس بات کو تسلیم نہیں کیا
لیکن اکثریت جو تھی انہوں نے سوچا ہاں یہ، کیونکہ شیطان جو تھا وہ تو روحانی شکل میں سامنے آیا تھا، ایک روحانی بزرگ کی شکل میں سامنے آتا تھا، یہی اس کی چال بازیاں تھیں، یہی اس کی شیطانیت تھی، اس نے یہاں بھی یہی کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بزرگ تو صحیح بات کہہ رہا ہے، ہمیں تو اپنے آباء و اجداد کے بتوں کی پوجا کرنی چاہیے، لہٰذا بت پرستی شروع کر دی گئی۔ اور جب بت پرستی شروع کر دی گئی تو شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے اس نے کیا کیا، اس نے پھر فحاشی بھی شروع کرا دی، اس نے پھر عریانیت بھی شروع کرا دی، اس نے پھر منافقت بھی شروع کرا دی، اس نے پھر دیگر جتنے بھی عیوب تھے، جتنی بھی امراض خبیثہ تھے، وہ سب شیطان نے اس قوم میں شروع کرا دی، اور وہ قوم اس طرح سے برائیوں کے گڑھے میں گرتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اس حد تک برائی میں مصروف پاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا نزول فرما دیتے ہیں، اب ایک شخص کو، اسی قوم میں سے ایک شخص کو نبی نازل فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی فرما دیا اور ان کو نبوت پر فائز فرما دیا، اور فرمایا کہ اے ہود تم اس قوم کے پاس جاؤ اور اس پہ ہمارے احکامات اس کو بتاؤ کہ ایک اللہ کی پوجا ہی اصل پوجا ہے۔ تمہارے آباء و اجداد بھی جب بتوں کی پوجا کرتے تھے تو دیکھو ہم نے تو قوم نوح کو بھی تباہ کر دیا تھا، اب اگر تم اسی روش پر چلو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم تو غرور اور تکبر کے نشے میں چور تھی، شیطان تو ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا اے ہود تم تو ہم ہی میں سے ہو، یہ تم کیا ہمیں بتا رہے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی جو خدا ہیں، اپنے آباء و اجداد کی جو بت ہیں ان کو نہ پوجیں اور تمہارے ایک ایسے اللہ کو پوجیں جسے کہ ہم جانتے ہی نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بتوں نے تم کو پاگل کر دیا ہے، تم پر سحر کر دیا ہے، تم پر جادو کر دیا ہے۔ غرض حضرت ہود 50 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، انہیں بتاتے رہے کہ دیکھو اگر تم اللہ کا کہنا نہیں مانو گے اور انہی بتوں کو پوجو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا جو حضرت نوح کی قوم کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہے، اسے ہمارے بتوں نے دیوانہ کر دیا۔ کہا کہ ہود تم کس عذاب کی بات کرتے ہو، جاؤ وہ ہم پر بھی عذاب لا کے دکھا دو۔ غرور اور تکبر اس قدر زیادہ تھا، شیطان نے ان کو اس قدر ورغلا دیا تھا کہ وہ پھر ایک عذاب کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے کہا جاؤ اپنے اللہ سے کہو ہم پر عذاب نازل کر دے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام جو تھے مایوس ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے رجوع فرمایا کہ اللہ یہ قوم میری نہیں سنتی، اے اللہ میں نے بہت کوشش کر لی، اب میں مجبور ہوں، اب یہ میری بات نہیں سنتے، انہوں نے کان بھی بند کیے ہوئے ہیں، انہوں نے آنکھیں بھی بند کی ہوئی ہیں، انہوں نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر بھی شیطان نے پیرا بٹھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 40۔ اب جناب، اب جب نبی نے ہاتھ کھڑے کر دیے، جب نبی نے یہ کہا کہ اللہ اب یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اب آپ ہی انہیں سنبھالیے، تو پھر عذاب الہی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حکم دیتے ہیں بارش کے فرشتے کو کہ تم بارش برسانا بند کر دو، پھر حکم آتا ہے چشموں اور آبشاروں کے فرشتوں کو کہ تم چشمے اور آبشار کو سکھا دو، پھر حکم آتا ہے دریا کے فرشتوں کو کہ دریا کو سکھا دو۔ اب جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر وہ ہریالی سوکھنے لگتی ہے، وہ سرسبز و شاداب باغات سوکھنے لگتے ہیں اور جانور مرنے لگتے ہیں، مویشی مرنے لگتے ہیں، وہ شادابی ویرانے میں تبدیل ہونے لگتی ہے، پھل فروٹ اناج ناپید ہو جاتے ہیں، قوم بدحال ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک چلتا رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی، کبھی اللہ سے دعا کرتے، کبھی قوم
کو واعظ و نصیحت کرتے، لیکن قوم پر تو شیطان کا غلبہ تھا، وہ کیسے حضرت ہود کی بات مان لیتی۔ آخر میں وہی ہوتا ہے کہ پھر ان کے جو 70 سردار ہیں وہی کہتے ہیں کہ آؤ اب ہم بیت اللہ شریف کی طرف چلے۔ دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ جب یہ کافر بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی انجانی، اس دنیا کو چلانے والی ایک ایسی انجانی قوت موجود ہے آسمانوں پر کہ جو ہمارے بتوں سے بھی اوپر ہے، جو ہماری دعائیں ہمارے بت قبول نہیں کرتے وہ انجانی قوت دعا قبول کرتی ہے، تو یہ 70 سردار مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، مکہ مکرمہ میں اس وقت قوم عمالقہ کے ایک بادشاہ کی حکومت تھی اور جس کا نام معاویہ بن بکر تھا۔ معاویہ بن بکر کی جو ماں تھی وہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، بادشاہ بیٹے سے کہا کہ دیکھ میرے میکے سے لوگ آ رہے ہیں، میرے میکے والے آ رہے ہیں۔ ایک بیٹی کے لیے اپنے میکے کے لوگ بڑے عزیز ہوتے ہیں۔ اس نے کہا ان کی خوب خاطر کرنا، لہٰذا معاویہ بن بکر نے وہاں عیاشی کے پروگرام شروع کر دیے۔ 1 ماہ تک یہ لوگ عیش و عشرت کرتے رہے، شرابیں پیتے رہے۔ انہی میں چند لوگ وہ بھی تھے جو حضرت ہود کے فالوور تھے۔ انہوں نے ان کو سمجھایا کہ اے سردارو، تم یہاں کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ تمہاری قوم تو وہاں بے سر و سامانی کی حالت میں ہے، ان کے پاس تو قحط ہے، فاقے ہیں، اور تم یہاں پہ عیاشی کر رہے ہو۔ تمہیں تو یہاں دعا مانگنے کے لیے آنا تھا۔ لہٰذا جب ان کو ہوش آیا، 1 مہینہ گزر چکا تھا، یہ بیت اللہ شریف کی طرف بھاگے اور انہوں نے پھر اللہ سے دعائیں شروع کر دی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتوں کو تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ایک سیاہ بادل کو ان کی جانب بھیج دیا۔ وہ اتنی سیاہ بادل تھا کہ جب انہوں نے دیکھا تو خوش ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب انہوں نے سیاہ بادلوں کو اپنی جانب آتے دیکھا تو خوش ہو گئے، بولے یہ تو بادل ہیں جو ہم پر بارش برسائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آندھی کی صورت میں وہ دردناک عذاب ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو فنا و برباد کر دے گا۔ سورہ احقاف آیت نمبر 24 اور 25۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہی عذاب ہے جس کی جلدی بچاتے تھے کہ ہم پر عذاب جلدی لاؤ۔ اس آندھی کے طوفانوں نے مکان اور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ آندھی انسانوں اور مویشیوں کو آسمان پر لا کر زمین پر پٹک دیا کرتی تھی۔ اس وقت ان کی کوئی بھی چیز نہ مال و دولت ان کے کام آئی، سب کچھ غرق ہو گیا۔ معارف القرآن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 811۔ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی گئی طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل جاری رکھا۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 7۔ تو عزیزان محترم، وہ جو سیاہ بادل تھے وہ سیاہ بادل نہیں تھے، وہ ایک سیاہ آندھی تھی جس نے اس پوری قوم کو تباہ کر دیا، اور یہ پوری قوم اس آندھی میں تباہ و برباد ہو گئی جو 8 دن تک مسلسل چلتی رہی۔ حضرت ہود اور ان کے ساتھی اس خوفناک آندھی سے محفوظ رہے اور انہوں نے حزیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس جو واقعے میں ہے اس سے سبق کیا ملا۔ دیکھو مجھے جو دید عبرت نگاہ ہو۔ قوم عاد کی تباہی کے بعد اللہ نے ان کی اس جنت نظیر کو ایک وسیع اور اس صحرا میں تبدیل کر دیا، جسے آج کی دنیا صحرائے احقاف اور صحرائے اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس لغدق بیابان صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مقامی بدوؤں سے لے کر مہم جو سیاحوں تک کوئی بھی اس صحرا کے قریب جانے کا خطرہ مول نہیں لیتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑی ٹیلوں میں اگر ایک شے بھی پھینک دی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش بھی نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ بزرگ برتر کی عظیم کھلی نشانیوں میں سے ایک ہے اور اہل دنیا کے لیے جائے عبرت ہے۔ احقاف نامی اس بھیانک صحرا کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی زمانے میں دنیا کی سب سے سرسبز و شاداب جنت نظیر تھی، جہاں دنیا کی سب سے زیادہ مضبوط، توانا، زور آور اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ ناظرین محترم، انسان کے غرور کے اوقات بس اتنی سی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ ہی آخری بار۔
موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com